آج ہم نے جس ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے ترویج و اشاعت کے لیے صرف کی ہے۔ میری مراد حضور قطب الاقطاب، مرجع لولاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، امام عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الثقلین غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی، کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ذات بابرکات ہے، انہوں نے بھی ساری زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اور حضور کے دین کو پھیلانے کے اندر اپنی ساری زندگی کو صرف کیا ہے۔ اور آپ نے جس طرح دین اسلام کو پھیلانے کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بلکہ صوفیاء تو یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے کو دیکھنا ہو تو وہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم نور مجسم کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر کسی نے رسول اللہ کے اصحاب میں سب سے بہترین بندے کو دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر صحابہ کے بعد کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر کسی غیر صحابی کو جو سب سے اعلیٰ ہے دیکھنا ہو تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ سکتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم و معارف کے ساتھ اور ان کے سینے کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اس قدر منور کیا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی اس علم کے ساتھ آپ کا جو بچپن ہے وہ جس گھرانے کے اندر گزرا ہے وہ گھرانہ بھی بڑا علمی اور مذہبی گھرانہ تھا۔ تو آپ کا نسب ہے وہ اوپر جا کر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ والد کی طرف سے بھی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، یعنی کہ نجیب الطرفین اس کو کہا جاتا ہے، حسنی حسینی سید۔ آپ جو ہے حسنی حسینی سید ہیں، یعنی کہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ جب بچپن میں یہ غیر معمولی کچھ واقعات ہیں، میں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے میں ذرا کچھ اور طرف آپ کی شخصیت کے کچھ اور پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کو پوچھا گیا متى علمت انک ولی اللہ تعالی، کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ تو مکتب میں میرے بچپن کی بات ہے، اور اس کو شیخ عبد الحق محدث دہلوی بڑے بڑے اکابر امت کے جو علماء و محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے، جن کو اہل حدیث سکول آف تھاٹ بھی مانتا ہے، بریلوی سکول آف تھاٹ بھی مانتا ہے، اور دیوبندی سکول آف تھاٹ بھی مانتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں جو یہ تین بڑے سکول آف تھاٹ ہیں یہ سب ان علماء کو مانتے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب ان سے پوچھا گیا متى علمت انک ولی اللہ تعالی، کہ آپ بتائیں کہ آپ کب سے اللہ کے ولی ہیں، تو آپ فرماتا ہے یہ تو میرے بچپن کی بات ہے کہ جب میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا تو میں ایک آواز سنتا تھا، آواز آتی تھی لوگوں رستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا۔ یعنی کہ آپ کو بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بچپن ہی سے آپ کو چن لیا ہوا۔ اور آپ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا تھا، آپ کے ساتھ ایک غیر معمولی بات ہوئی تو آپ نے وہ واقعہ جا کر اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے بیان کیا۔ وہ ایک لمبا واقعہ اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ تو جب اپنی ماں کو اس کے بارے میں والدہ محترمہ کو بتایا تو وہ بھی پھر کوئی عام والدہ تو نہیں تھی نا، وہ بھی پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ تھی۔
آج کی ماں ہوتی تو ہو سکتا ہے بہت ساری اس کی جو ہے تعویلات پیش کر دیتی، اور ایسی تعویل پیش کرتی کہ جس کے اندر کوشش کرتی کہ میرے جگر کا ٹکڑا میرے پاس ہی رہے، کہیں پہ جائے نہ۔ لیکن آپ نے جب وہ واقعہ سنایا تو آپ کی والدہ بوڑھی تھی، اور بعض کتابوں میں اس وقت آپ کے والدہ کی عمر 80 برس کی تھی۔ تو اس وقت آپ کی والدہ نے کہا بیٹا یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے اور یہ تیرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس کی تعبیر تو یہ بتلاتی ہے کہ تجھے رسول کریم کے دین کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ماں نے بھی تو غوث اعظم کی نے نہیں نہ سوچا کہ یہ تو مولوی بن جائے گا، دین پڑھنے نکل جائے گا، اس کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے، اس کا فیوچر برائٹ کس طرح ہوگا، کیونکہ وہ غوث اعظم کی ماں تھی، وہ جانتی تھی اصل فیوچر برائٹ اس کا ہی ہوتا ہے جو محمد عربی کے دین کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی ڈگریوں کا، کیا فائدہ اتنے لمبے لمبے چوڑے سرٹیفکیٹ اکٹھے کرنے کا کہ اگر آپ کو سیدھی نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، اگر آپ کا والد مر جاتا ہے آپ خود جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے، تو کیا فائدہ ہے ایسی ڈگری کا؟ کہ اگر آپ اتنا بھی رسول اللہ کا دین اولاد نہیں سیکھتی تو پھر ایسی ڈگریوں کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ تو وہ فرض علوم ہے، یہ تو سیکھنے ہی سیکھنے ہیں، اس کے لیے تو مولوی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ یہ جتنا میرے لیے ضروری ہے اتنا اگر کوئی یہاں پہ بزنس مین بیٹھتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے اتنا دین سیکھنا، جتنا میرے لیے ضروری ہے یہاں پہ کوئی جاب کرنے والا بیٹھا ہے اس کے لیے بھی اتنا ضروری ہے۔ تو یہ تو وہ فرض علوم ہے، ہم تو یہ نہیں سیکھ سکتے۔ اور یہ بھی بہت بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ جب والدین کے جنازے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اولاد مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہے ابھی پیر صاحب نہیں آئے، مولانا صاحب نہیں آئے، فلانے استاد صاحب نہیں آئے، وہ آئیں گے تو وہ آ کے ہماری والدین کو جنازہ پڑھیں گے۔ اگر تو آپ ایک اکرام احترام کے ساتھ جو ورثاء اپنی مرضی سے ایسا کرتے ہیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا جنازہ پڑھائے، اور یہ کسی پیر کے جنازے پڑھانے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ اگر بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے گا تو اس کی روح کو زیادہ سکون ملے گا۔ تو بہرحال جب ماں کو بتایا وہ غیر معمولی واقعہ تو انہوں نے کہا بیٹا اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی تبلیغ و اشاعت کے لیے چن لیا گیا ہے، تو اب آپ کو پڑھنے کے لیے یہاں سے جانا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور اس سے پتا چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ابھی چھوٹے سے تھے تو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آج ہم کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، کسی پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ساری زندگی لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھیں، اور پوچھے حضرت صاحب پڑھے کدھر ہیں تو آگے سے پھر دال لگانے کی کوشش کرتے کہتے ہیں یہ تو نگاہ سے پڑھ گئے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے جو ہمارے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اگر نگاہ سے پڑھ جاتے، یہ قبلہ اقبال صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے ذرا پوچھے نا کہ یہ مختار صاحب کی آپ صحبت میں رہے نا، مفتی مختار صاحب کی، اگر نگاہ سے ہی پڑھتے ہوتے تو مفتی آپ یار نعیمی صاحب ایک نگاہ مارتے تو وہ پڑھ جاتے۔ ہاں حالانکہ پڑھ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہ انکار کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں عطا فرماتا۔ ان میں سے ایک چیز یہ علم بھی ہے، عطا فرمایا جا سکتا ہے لیکن اسباب اختیار کرنے یہ ضروری ہے۔ تو غوث اعظم جب وہاں سے نکلے نا تو ماں کے پاس 80 دینار تھی، ٹوٹل ان کی جو کل آپ کہہ لیں کہ ان کی جو رقم تھی یا جو ان کے والدین کی طرف سے جو ترکہ تھا ان کے والد کی طرف سے وہ 80 دینار تھی۔ اس میں سے آپ کی والدہ نے کہا بیٹا 40 دینار آپ کے بنتے ہیں، 40 دینار جو آپ کے بھائی ہیں ابو احمد ان کے بنتے ہیں، تو آپ کے 40 دینار میں آپ کو دیتی ہوں، یہ آپ ان کے مالک ہیں کیونکہ آپ جا رہے ہیں تو آپ جو چاہیں اس کو اپنی مرضی سے صرف کر سکتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ جو 40 دینار تھے کیونکہ آپ ابھی چھوٹے بچے تھے، والدہ نے آپ کی گدڑی کے اندر سی دیے، یا بعض نے کہا کہ آپ نے جو قمیض مبارک پہنی تھی اس کے اندر اس کو سی دیا گیا، یعنی کہ کسی کپڑے کے اندر وہ محفوظ کر دیے۔ اب آپ گھر سے نکلے، جب نکلے تو آپ کی ماں نے کہا بیٹا اب ہماری ملاقات تو بروز قیامت ہی ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا کس قدر جذبہ ہے کہ اپنا حق بھی معاف کر دیا ہے، کس کے لیے؟ رسول کریم کے دین کی خاطر۔
اپنا حق ماں نے معاف فرمایا اور فرمایا کہ بیٹا اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی، لیکن تمہیں صرف ایک نصیحت کرتی ہوں، ایک نصیحت۔ وہ کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ فرمایا بیٹا جب بھی بولنا نا تو سچ بولنا، کبھی زندگی میں جھوٹ کا دامن نہ کھاؤ۔ یہ ایک ماں کی نصیحت جو بیٹے کو گھر سے پڑھنے کے لیے بھیج رہی، بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں۔ اب آپ نکل جاتے ہیں، میں بس اس کو مختصر کروں گا، میں انشاءاللہ اگلے پہلوؤں پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو جب راستے میں جس قافلے میں تھے اس کو ڈاکوؤں نے لوٹا، تو ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا، کچھ ڈاکوؤں نے اگنور کر دیا، چھوٹا بچہ اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک ڈاکو نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس تو 40 دینار ہے۔ اب وہ حیران ہوا اس بات کے اوپر کہ ظاہری سی بات ہے، اگر ہے سامنے نظر تو نہیں آ رہے، کدھر ہے؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے گدڑی کے اندر سی کے دی۔ تو اس نے وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ یہ غیر معمولی سی بات تھی۔ جو بچ یعنی کہ جو آپ کا بچ رہا ہو آپ وہ تو نہیں بتاتے ڈاکوؤں کو کہ یہ بھی ہے، جو ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس نے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ کہا میری گدڑی میں۔ تو وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، اور جب لے کے گیا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ ایسا کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار۔ تو وہ سردار نے کہا کہ واقعی آپ کے پاس ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میری گدڑی میں۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر وہ 40 دینار تھے۔ اب یہ چاہے کہ وہ ڈاکو ان کو لوٹ لیتا، دیناروں کو اپنے پاس رکھ لیتا اور اس کے بعد ان کو جانے دیتا، وہ ڈاکو جو تھا اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا، حیران ہو گیا، اور حیران ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے۔ تو آ کے کہنے لگا بیٹا اس بات کا جواب دو کہ اگر آپ ہمیں نہ بتاتے کہ آپ کی گدڑی کے اندر 40 دینار ہے تو ہمیں تو پتہ نہ چلتا، لیکن آپ نے تو بتا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں نے اس لیے بتایا ہے، جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے کہا تھا عبد القادر کو بھی جھوٹ مت بولنا، جب بولنا سچ ہی بولتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات آپ نے کہی نا تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بدل گئے۔ دیکھیں ہمارے اسلاف تو وہ ہیں جو بچپن میں لوگوں کی توبہ کا سبب بنا کرتے تھے، اور آج ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہمارے پورے کے پورے جسم جو ہیں وہ لوگوں کو اسلام کے قبول آنے قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ ہماری حرکتیں ایسی ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ کام تو اتر رہ کے بھی کر رہے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں یہ کام تو وہاں پر بھی ہو رہا ہے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں، صرف اس نے نہیں 60 ڈاکو تھے، وہ 60 لوگ، انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے کیا، اور اس ڈاکو نے جو جملے کہے وہ سونے سے روپ لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ دیکھیں کہ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یہ بھولا نہیں ہے، اور اس نے اس کے لیے اپنا دنیاوی نقصان کر لیا ہے، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا، اور انہوں نے توبہ کی۔ اس طرح یعنی کہ شیخ نے بچپن سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے علم حاصل کیا، یہ بھی بڑی ایک ضروری اور اہم چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا سارا زور کرامتوں پہ ہے۔ یہ جملہ آپ جب آرٹیکل لکھیں گے اقبال صاحب یہ ضرور ایڈ کیجئے گا کہ ہمارا سارا زور کرامتوں پہ ہے اور استقامت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ کرامت حاصل ہوتی ہے استقامت کے ساتھ، استقامت نہ ہو تو کرامت تو کبھی حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہ استقامت ہے، اور وہ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی علمی اعتبار سے جب آپ نے اپنا علمی سفر شروع کیا ہے تو مدرسہ کے اندر باقاعدہ آپ علم حاصل کرتے رہے، بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے قرآن کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اصول حدیث کی، اصول تفسیر کی، نحو کی، علم الکلام، آپ نے ہر شے کو تھرو پراپر چینل استادوں سے پڑھا ہے، اور صرف پھر پڑھا نہیں ہے، 33 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی باقاعدہ طور پر زینت جو مسند فتویٰ ہے اس کے اوپر بیٹھے رہے ہیں اور فتوے دیتے رہے۔ آج کے پیر صاحب کا حال یہ ہوتا ہے سیدھا قرآن پڑھنا نہیں ہوتا،
قرآن اور حدیث کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی پڑخچے اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے. جو بابا جتنی گالیاں زیادہ نکالتا ہے ہمارے نزدیک کو اتنا پہنچا ہوا. دین پڑھنا یا پڑھانا تو بڑے دور کی بات ہے. 33 سال تک صدارت یہ مسند فتویٰ کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں، اور باقاعدہ طور پر رسول اللہ کے دین کے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو بتاتے رہے. بلکہ بہت بڑے علماء فقہا آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. میں ایک مثال دے کے آگے چلا جاتا ہوں. ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا جو آپ سے پہلے عراق کے سارے علماء کے پاس آیا تھا، اس کو وہ حل نہیں کر سکے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے کوئی ایسی عبادت نہ کی کہ جو عبادت اس وقت دنیا میں صرف میں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور پوری دنیا پہ وہ کوئی نہ کر رہا ہو، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو طلاق ثلاثہ ہے، یعنی کہ جو میری بیوی ہے وہ میرے نکاح سے نکل جائے گی، یعنی کہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، طلاق ثلاثہ. اب یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، اور ہر بندہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی عبادت تو کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی پاسبلٹی کیسے ہو سکتی تھی کہ پتہ چل سکے؟ اور بڑے بڑے عراق کے علماء کے پاس یہ مسئلہ آیا تھا، لیکن ان کی اس مسئلے کے سامنے گردنیں جھک گئی. وہ اس کا جواب نہیں دے پائے، کیونکہ آپ کو پتا لیٹن امریکہ سے لے کر اور یہاں سے انڈونیشیا سے اب صرف اذان اور نماز کا معاملہ دیکھیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے لیٹن امریکہ تک 24 گھنٹے میں پوری دنیا کے اوپر اذان جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے رکتی نہیں ہے، اور نماز کا بھی یہی حال ہے. تو پھر آپ دیکھیں وہ کون سی ایسی عبادت ہو سکتی ہے جو وہ ایک بندہ اکیلا کرے، پوری دنیا پہ کوئی نہ کر رہا ہو. تو جب یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئی نا، تو آپ دیکھیں ان کو اللہ نے علمی بصارت کس قدر عطا فرمائی. تو آپ نے سوچا نہیں کہ آپ یہ کہیں گے جی میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا، یا آپ کل آ جانا، میں ایک بار سوچ لوں، مشورہ کر لوں، کتابیں کھنگال لوں. جب یہ مسئلہ رکھا گیا، علماء موجود تھے، آپ نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اس کو خانہ کعبہ میں لے جاؤ، وہاں پر جو مطاف ہے تو صرف اس کا طواف کرواؤ، اس کی جو قسم ہے وہ پوری ہوگی. یعنی کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی، کیونکہ جو ایک عبادت ہوگی جو پوری دنیا کے اوپر اس وقت صرف اور صرف یہ کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ علمی بصیرت کس قدر. ہم نے تو کرامتوں میں زور دیا، ہمیں 11ویں پہ آئے، کرامتیں سنی، چاولوں کی پلیٹ کھائی تو نکلتے ہوئے، لنگر کھایا تو غائب. ہمیں کیا پتا کہ وہ ساری زندگی کرتے کیا رہے ہیں، اور انہوں نے کس لیے اپنی زندگی کو صرف کیا. اور یہی نہیں بلکہ باقاعدہ طور پہ جامعہ نظامیہ کے نام سے آپ نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی. اس میں سبحان اللہ کہنا چاہیے. آپ بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی. یونیورسٹی کا لفظ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. یونیورسٹی قائم کی، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آ کے جو ہے وہ اکتساب فیض کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین اس یونیورسٹی سے نکلے تھے جو بڑے بڑے فاضلین تھے. اور جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا جو سسٹم شروع کیا، واضح تدریس کا درس دینا شروع کیا، امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ جس جگہ پہ وہ مدرسہ کی جگہ تھی وہ تھوڑی پڑ گئی، اور قرب و جوار میں کتنی چیزیں شامل کرنی پڑی، اور ایک بہت بڑا یہ سلسلہ چل نکلا. اور یہ سلسلہ اس قدر لمبا چل نکلا کہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا 70 ہزار لوگ شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر رسول خدا کا دین سیکھا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے. اور یہ اللہ کے ولی کی پھر کرامت ہے. اتنی محنتوں کے بعد پھر حاصل ہوتی ہے. کیا جیسی آواز پہلے کو آتی تھی ویسی آواز آخری بندے کو بھی آیا کرتی. اس قدر بڑے ولی تھے. اور ابن تیمیہ تو یہاں تک کہتے ہیں ان کی جو کرامات کا سلسلہ تھا وہ حد تواتر کو پہنچ چکا تھا، یعنی کہ ان کی کرامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پہلے استقامت کی بات کر، بلکہ ابن تیمیہ نے تو یہ بھی کہا، ابن تیمیہ یہ اہل حدیث جو حضرات ہیں ان کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو جہاں پر اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا نا، وہاں پر اللہ رب العزت نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ایک ایسی کرامت عطا فرمائی تھی جو آپ کا خاصہ نظر آتی ہے.
اور وہ کرامت کیا تھی؟ یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کرامت کیا تھی؟ وہ کرامت یہ تھی، شیخ عبد القادر جیلانی جس مردہ دل پر نگاہ ڈالتے تھے محمد کا رب اس کے اندر زندگی دے دیا کرتا تھا۔ مردہ دلوں کو جلا بخشا کرتے تھے جہاں نظر اٹھ رہا کرتی تھی۔ اور یہ انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں۔ اور پھر شیخ نے ساری زندگی پھر درس و تدریس کو اپنا جو ہے زندگی کا معمول بنایا، پڑھاتے رہے، عرصے تک پڑھاتے رہے۔ اور پھر جب وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر 1 2 4 نہیں، بلکہ یہ کبھی آپ قلائد الجوار اٹھا کے دیکھ لیں، یہ علماء نے جو آپ کے مجلس میں بیٹھے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ 400 فاضل علماء وہ بیٹھا کرتے تھے تو جو باقاعدہ آپ کے وعظ اور نصیحت کے نوٹس بنایا کرتے تھے۔ اور کتنے ولی ہوتے تھے، کتنے اقطاب ہوتے تھے، کتنے اوتاد ہوتے تھے، کتنے ابدال ہوتے تھے، اس کا تو شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ علمی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہے۔ اور پھر آپ اس طرح 33 سال تک زینت مسند فتویٰ کے اوپر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے وعظ و نصیحت شروع کیا، اللہ اکبر، پھر آپ نے جس طرح لوگوں کی اصلاح کی، صرف کرامتیں نہیں ہیں، ساری زندگی دیکھو محنت کتنی کی ہے۔ اب فرماتے ہیں میں جنگلوں میں بھی نکل گیا، وہ بھی وقت آیا پتے کھاتا ہے۔ اور یہ وہی وقت تھا نا جب آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک روشنی ظاہر ہوئی اور یہ آواز آئی کہ عبد القادر تیری ریاضت نے، تیرے مجاہدات نے ہماری بارگاہ میں وہ مقبول ہو گئے ہیں، اور تیرے مجاہدات کی وجہ سے تجھے وہ مرتبہ مل گیا ہے کہ جتنے محرمات ہیں، یعنی کہ جتنا حرام ہے ہم نے وہ تیرے لیے حلال کر دیا۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی نے یہ بات سنی نا، یہاں پر تو بندہ خواب دیکھ لے نا، خواب دیکھ لے تو وہ کہیں بیٹھتا نہیں، تو وہاں پر تو ان کو ظاہر یہ بات کہی گئی، اور جب کہی گئی نا یہ بات تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شیطان مردود میرے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کس قدر بصیرت۔ جب یہ بات کہی نا کہ میرے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ جس مرتبے پر آپ فائز ہیں، 70 صوفی ایسے گزر چکے ہیں جو یہاں تک آئے تھے، لیکن یہ جو میں نے بات کہی ہے وہ اس بات کو مان گئے تھے، میری بات کو، تو وہ اپنے مرتبے سے گرا دیے گئے، یعنی کہ تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بدبخت ایک اور حملہ کرتا ہے، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے تو محمد کے رب کے فضل نے بچا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ عبد القادر کا علم اللہ کے سامنے کیا ہے؟ سب کچھ اس کے فضل سے ہے، اور یہی ہونا چاہیے ہمارا چلنا پھرنا، بولنا، سننا، بیٹھنا، اٹھنا، جاگنا، کلام کرنا، جو کچھ بھی ہے، ایک ایک سانس بھی ہے، تو خدا کی قسم اس کے فضل سے، اس کا فضل، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم تو مخلوق ہیں، ہماری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ اور جس کے ذہن میں کبھی یہ بات سیکنڈ کے لیے بھی آئی نا کہ اس نے شاید کوئی اپنے پاس سے کر لیا، اپنی محنت سے کر لیا، یاد رکھنا اس دن تمہارا سب کچھ ضائع کر دیا جائے۔ شیخ نے بتایا، فرمایا کہ میرا علم کچھ نہیں ہے، کہ محمد کے رب کا فضل ہے جو مجھے لیے دیتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی تقریر کے دوران ایک مرتبہ یہ کہا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، اسلام رو رہا ہے، یہ دل کے کانوں سے سننے والی باتیں ہیں۔ فرمایا لوگوں اسلام رو رہا ہے، اس کی عمارتیں گر رہی ہیں، جو گر گئی ہیں ان کو میرے ساتھ مل کر تم نے جلدی پھر سے دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور جو کمزور ہو گئی ہیں میرے ساتھ مل کر تم نے ان کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ کام صرف لوگوں کا نہیں ہے، آپ نے فرمایا اے چاند اے سورج تم بھی آؤ۔ رسول خدا کے دین کو لوگوں کی ضرورت ہے کہ سب کو آنا ہوگا اور میرے ساتھ مل کے کام کرنا۔ اس قدر دین کا در سمجھتے تھے۔ آج ہم لوگ حرام اور حلال میں فرق تک نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں فلانا حرام کھاتا تو وہ کھاتا ہے، ہمیں کیا؟ اور فلانے کی اولاد بری ہے تو ہم کیا کریں، اس کی ہے۔ آج کل یہ دور ہی نہیں رہا، آج کل تو نیکی کا دور نہیں رہا، سمجھانے کا دور نہیں رہا۔ یہ جملے جو ہیں یہ کوئی اچھے جملے نہیں ہیں، اور یہ جملہ جہالت کا جملہ ہے کہ آج کا دور نیکی کا دور نہیں ہے۔
اگر تو جس دن یہ سوچے گا کہ آج کا دور نیکی کا دور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو ایک خود غرض انسان ہے اور تو نیکی کر کے خود فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ حکم کیا ہے، جب نیکی کر دی تو بھول جا، پھر نیکی کر اور رب ذوالجلال کو اس کا اجر چھوڑ۔ لوگوں سے تو کیا مانگ سکتا ہے؟ لوگ تجھے کیا سے دے سکتے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو بڑے بھی پیار کرنے والے ہوں گے، قبر میں اتاریں گے، اوپر مٹی ڈال کے آ جائے گی۔ ان کی تو وفاداری اتنی ہے، اولاد ہوگی تب بھی، بہن بھائی ہوں گے تب بھی، کوئی دوست ہوں گے تب بھی، یہ ان کی وفاداری۔ اور کہا جی، وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ جو جتنے قریبی ہوتے ہیں وہ اتنا آگے ہو کے مٹی ڈالتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں پیچھے ہو جو ان کو آنے دو، یہ زیادہ قریبی ہے مرنے والے، وہ دو چار بک زیادہ ڈال دیتا ہے قبر کے اوپر کے مٹی اور ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ نے فرمایا اسلام رو رہا ہے، اس کو ہر وقت ضرورت ہے۔ فرمایا جو کتا ہوتا ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے بات ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اپنوں کے مال ڈنگر کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی فصلوں کی راکھی کرتا ہے، سور کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا، پرندوں کو داخل نہیں ہونے دیتا، فصلیں خراب نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا شام کو اس کا مالک اس کی محنت کے اوپر نہیں، صرف اس کو ایک روٹی ڈال دیتا ہے، جو شاید اس کی سارے دن کی جو اس کی سٹرگل ہے، سروسز ہے، اس کا وہ پورا بنتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ جب کتا روٹی کھاتا ہے نا، تو وہ بھی پھر مالک کے ساتھ ہٹکیلیاں کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے مجھے روٹی دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو، او فاسقو، او فاجرو، او حرام کھانے والوں، او لوگوں کے ساتھ برا چاہنے والوں، کرنے والوں، آپ نے فرمایا وہ کتا تو ایک روٹی کھا کر بھی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، تجھے تو اللہ دن سے لے کے شام تک جو کچھ دیتا ہے، رب کی نعمتیں تو کھاتا بھی جاتا ہے، پھر بھی کفران نعمت کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے تجھ سے تو وہ جانور بہتر ہے جو ایک روٹی کھاتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ تجھے تو سارا دن اللہ نعمتیں دیتا ہے، تو پھر بھی اس کے گھر نہیں آ سکتا، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں کھول سکتا، حرام سے نہیں بچ سکتا، کسی کا اچھا نہیں چاہ سکتا، اپنا بغض کسی کے لیے دل خالی نہیں کر سکتا، بغض سے بڑے دل ہے، حسد سے بڑے دل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھ سے تو وہ کتا بہتر ہے۔ بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مالک کی وفاداری کرتا ہے، تجھے تو سب مالک دیتا ہے لیکن تو وفاداری نہیں کرتا۔ اور ایک اور جگہ پہ جو میں بات کرنے لگا تھا، آپ نے فرمایا یہ دنیا سوق ہے، بازار ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا یہ جس طرح یہ ہمارا بازار ہے نا، یہ مولوی کا، کتنی رونقیں ہوتی ہیں یہاں پہ۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے نہیں اس کو چھوڑ سکتے، یہاں پہ رونق بڑی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھوڑ کے چلے گئے پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ رونق کی عادت ہو گئی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے تقریر کے دوران فرمایا، آپ نے فرمایا ہاذہ الدنیا سوق، لوگوں یہ دنیا بھی بازار ہے۔ لیکن خدا قسم میں سوچ رہا تھا کیا شیخ نے بات کہی، یہی بازار ہے نا جو بڑا آباد ہے، یہ مولن بیک والا کتنا آباد بازار ہے۔ کبھی رات کو 2 بجے یہاں سے گزرے، وحشت آتی ہے۔ یہی بازار جو بھی رونق والا یہ کھانے کو پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا بازار ہے، یاد رکھ لینا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر تجھے وحشت آئے گی، قبر میں چلا گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب تو تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ اکبر کہ جس طرح کرنسی چلتی ہے نا، کرنسی چلتی ہے یہاں پہ یورو، کہیں پہ پاؤنڈ، درم و دینار، کہیں پہ لیرا، کہیں پہ، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر ایک کرنسی کا سسٹم بنا ہوا ہے۔ کرنسی چلتی ہے تو ہم کچھ چیز خریدتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھنا جس طرح یہ دنیا ایک بازار ہے نا، اس طرح آخرت بھی ایک بازار ہے۔ جس طرح دنیا کی کرنسی ہے اس طرح آخرت کی بھی کرنسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیک اور صالح اعمال ہے۔ فرمایا وہ لے کے جائے گا تو وہاں پہ چلے گی۔ پھر آپ نے فرمایا یا قلیل العقل یا غلام یا قلیل العقل، آپ نے فرمایا میرے پتر، اے میرے بیٹے، اور تھوڑی عقل والے کیوں جلدی کرتا ہے، کیوں اجلت کرتا ہے؟ یہ خوبصورت بات ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں جلدی کرتا ہے؟ اگر مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے صبح سے مغرب تک انتظار کرنا پڑے گا، اور تو کیا کرتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ میں صبح ہی مغرب کی نماز پڑھ لوں، کہ تیرے مقدر میں وہ جو لکھا ہے جو تجھے مل کے رہنا ہے وہ تجھے حاصل ہو کے رہنا ہے۔ فرمایا اس کے لیے جلدی نہ کرنا، حرام کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ عزت چاہتا ہے رب دے گا، دولت چاہتا ہے رب دے گا، اخلاق چاہتا ہے رب عطا فرمائے گا،
معاشرے میں اپنا مرتبہ جاتا ہے رب دے گا، سب کچھ رب دیتا ہے، لیکن فرمایا اس کے لیے انتظار کر، صبح کو انتظار کرنا مغرب ہونے تک، صبح کو نہ مغرب سمجھ لینا، یہ نہ ہو کہ کہیں پہ اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر۔ تو کبھی آپ شیخ کے مواعظ حسنہ پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم اگر میں ابھی تو آپ کو کچھ سناتا نہیں ہوں، آپ کا کلیجہ منہ کو آئے کہ شیخ کی زندگی کیا ہے اور انہوں نے کیا ساری زندگی کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اس کا صرف ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ قرآن کا دامن بھی تھامنا پڑے گا اور حدیث کا دامن بھی تھامنا، اس کے بغیر صاحب قرآن اور جو اللہ رب العزت ہے اور جو کریم آقا ہے ان کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔